اخلاقی شعور یا نیتک چیتنا۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہی چیزیں انسان کے بس میں دی گئی ہیں۔ زمین اور سمندر پر ہی نہیں، خلا اور انترکش پر بھی اس کو طاقت حاصل ہے۔ دنیا کی سب چیزوں کو وہ اپنے استعمال میں لاتا ہے اور خود اس کو عقل اور وویک، نیت اور ارادہ، سوچ اور بچار کی طاقتیں دی گئی ہیں۔ البتہ اسے یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی میں اچھا یا برا کوئی بھی راستہ چن سکتا ہے۔ وہ چاہے تو ایک انصاف پسند انسان کی طرح سے لوگوں کی بھلائی کے کام کر سکتا ہے، اور چاہے تو اس کے الٹ وہ ظلم اور فساد کا بیج بو سکتا ہے اور دوسروں کے لیے تکلیف اور مصیبت کا کارن بن سکتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے، ہم نے انسانوں کو ایک ملے ہوئے نطفے یا وائر سے پیدا کیا، اس لیے کہ اس کا امتحان لے، اور اس کارن کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا، چاہے وہ شکر کرنے والا بنے یا جھٹلانے والا۔ قرآن۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان میں بھلے اور برے کی پہچان بھی پائی جاتی ہے۔ وہ نیچرلی بھلے اور برے میں فرق کر سکتا ہے۔ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر انسان میں یہ طاقت اپنے آپ ہی موجود ہوتی ہے، اور وہ یہ بھی مانتا ہے کہ اچھے کام کا بدلہ اچھا اور برے کام کا بدلہ برا ملنا چاہیے۔ اس نیتک چیتنا اور وویک کی بنیاد پر عدالتوں کو بنایا گیا ہے، جہاں مجرموں کو سزا دی جاتی ہے، حقداروں کو ان کا حق دلائے جاتے ہیں۔ آج تک کوئی ایک آدمی نے بھی اس کی مخالفت یا ویرودھ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اس صورت میں کیا انسان کو یہاں جو کچھ طاقت، بھلے اور برے کی پہچان، آزادی دی گئی ہے، اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ایک دن اسے یقیناً اپنے کرموں کا حساب دینا ہوگا؟ جو خدا انسان کو اتنے اختیارات اور کام کرنے کے موقع دے سکتا ہے، اور خود انسانی ضمیر یا انترآتما کو بھلے اور برے میں فرق کرنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ انسانوں کو ان کے کرموں کا حساب کرنا نہیں جانتا ہوگا؟ نہیں، ایک دن ضرور آئے گا جب انسانوں کو ان کے کرموں کا پھل ملے گا اور ان کے کرموں کا حساب لیا جائے گا۔